رومی نے حقائق بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ رات کو گشت پہ نکلا۔ راستے میں چند چور ملے۔ بادشاہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ سب نے کہا کہ بھئی اپنی اپنی خصوصیات بیان کرو۔ ایک کہنے لگا کہ میں اونچی سے اونچی عمارت پر کمند پھینک کر چڑھ سکتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں پختہ سے پختہ دیوار میں نقب لگا سکتا ہوں۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں زمین سونکھ کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں دفن ہے۔ چوتھا کہنے لگا کہ میں کتے کی بولی سمجھ جاتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ پانچواں کہنے لگا کہ میں جسے رات کی تاریکی میں دیکھوں اسے دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ بادشاہ بھی ان میں شامل تھا۔ کہنے لگا کہ اگر میں اپنی داڑھی ہلاؤں تو سزائے موت پانے والا زندگی پا جاتا ہے۔ سب نے کہا کہ بھئی ہم تو بہت بڑی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، چلو کیوں نہ آج بادشاہ کے محل میں چوری کی جائے۔ چنانچہ سارے گئے اور بادشاہ کے محل میں چوری کی، اور واپس آ کر قبرستان میں ایک جگہ مال اکٹھا کیا اور خود سو گئے۔ بادشاہ چپکے سے اٹھا، محل میں واپس آیا، کوتوال کو بلایا، سرزنش کی کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوا محل میں چوری ہو گئی؟ جاؤ فلاں قبرستان میں چور بما سامان کے موجود ہیں، انہیں گرفتار کر کے صبح دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ اگلے دن دربار منعقد ہوا تو چوروں کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے سب کو سزائے موت سنا دی۔ اب صاحب جس کے پاس یہ علم تھا کہ وہ جسے رات کی تاریکی میں دیکھے اسے دن کے اجالے میں پہچان جاتا ہے، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بھی تو چوری کرتے وقت ہمارے ساتھ تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اگر اپنی داڑھی ہلاؤں تو سزائے موت پانے والا زندگی پا جاتا ہے۔ اب آپ اپنی داڑھی ہلائیں تاکہ ہم اس آفت ناگہاں سے نجات پائیں۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرانے لگا اور اس نے سب کی سزا کو معاف کر دیا۔ رومی نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بھائی کمند پھینکنے کا ہنر ہو یا دیوار میں نقب لگانے کا، خزانے سونگ کر بتانے کا ہنر ہو یا کتے کی بولی سمجھنے کا، سب بیکار۔ اصلی ہنرمند وہ ہے جس نے رات کی تاریکی میں بادشاہ کو پہچان لیا۔ یعنی یہ دنیا ایک تاریک رات کی مانند ہے۔ یہاں جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا وہی اصل ہنرمند ہے۔